السلام علیکم ناظرین، TNN TV کے نیوز بلیٹن میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ میں ہوں آپ کا میزبان وقار حسین۔ سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز۔ معاشی حالات بہتر ہوتے ہی عوام کو سہولیات فراہم کریں گے، وزیر اعظم نے کہا غریب طبقے کو مشکلات سے بچانا اولین ترجیح ہے۔ شہباز شریف نے عید پر لوڈ شیڈنگ نہ کرنے کا حکم دے دیا۔ منحرف اراکین کی درخواستوں کی سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی، چیف جسٹس نے کہا انحراف چھوٹی بات نہیں، یہ انسان کے ضمیر کا معاملہ ہے۔ بھارتی طیارے کی کراچی ایئرپورٹ پر ہنگامی لینڈنگ، مسافروں کی خاطر توازے جاری۔ طیارے میں 150 کے قریب مسافر سوار ہیں، طیارے کی خرابی دور کرنے کے لیے انجینئرز مصروف عمل۔ کراچی یونیورسٹی حملے کے ماسٹر مائنڈ سہولت کار گرفتار، جسمانی ریمانڈ منظور۔ جامعہ کراچی خودکش حملے میں ملوث کالعدم تنظیم کا اہم دہشت گرد گرفتار۔ بابر غوری 7 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے، انہیں گزشتہ روز کراچی ایئرپورٹ سے گرفتار کیا گیا۔ بابر غوری نے کہا میرے خلاف تمام الزامات بے بنیاد ہیں، انہیں مسترد کرتا ہوں۔ NCOC نے عید الاضحیٰ سے متعلق گائیڈ لائنز جاری کر دیں، فیس ماسک کے بغیر شہریوں کو عیدگاہ آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ مویشیوں کی آن لائن خریداری اور اجتماعی قربانیوں کو فروغ دیا جائے۔ اوٹاوا کووڈ-19 کی نئی لہر میں داخل ہو رہا ہے۔ اوٹاوا پبلک ہیلتھ نے خبردار کر دیا، کینیڈا کے چیف میڈیکل آفیسر اور نیشنل ایڈوائزری کونسل آن امیونائزیشنز کا صوبوں کو موسم خزاں میں بوسٹر ڈوز مہم شروع کرنے پر زور۔ البرٹا میں منکی پاکس کے 3 نئے کیسز کی نشاندہی، چیف میڈیکل آفیسر آف ہیلتھ نے تصدیق کر دی۔ ڈاکٹر ڈینا ہینشر کے مطابق تمام کیسز ایڈمنٹن اور کیلگری ہیلتھ زون میں سامنے آئے ہیں اور البرٹن کے لیے مجموعی خطرہ کم ہے۔ خاتون صحافی شیری ابو عاقلہ غیر ارادی طور پر فائرنگ کا نشانہ بنی، امریکہ کا اعتراف، امریکی محکمہ خارجہ نے اہم بیان جاری کر دیا۔ رواں برس غلاف کعبہ 1 محرم کو تبدیل کیا جائے گا، فیصلہ عازمین حج کی بڑی تعداد کے پیش نظر کیا گیا۔ سیکیورٹی کمانڈر نے متنبہ کیا کہ حج کے دوران قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ افغانستان چیمبر آف کامرس کی جانب سے زلزلہ متاثرین کی مدد، یونس مومن نے کہا کہ متاثرین کے لیے 12 ملین کے عطیات جمع کیے گئے۔ طالبان کا کہنا ہے کہ امداد مستحقین تک تقسیم کی جائے گی۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ Watch Islamic Finance TV on Monday to Friday 1 p.m. 1.25 کروڑ کی آبادی پر مشتمل کراچی میٹروپولیٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت، لیکن فزیو تھراپی سینٹر نایاب ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس کمی کو پورا کرتے ہوئے گلستان جوہر میں زبیداس فزیو تھراپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ ملک کی موجودہ معاشی صورتحال میں بہتری آنے کے بعد قوم کو مزید خوشخبریاں دینے کے خواہاں ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ٹویٹر پر بیان میں کہا کہ پہلے دن سے غریب ترین طبقے کو مشکل معاشی حالات کے اثر سے بچانا ہماری اولین ترجیح رہی ہے۔ معاشی حالات بہتر ہوتے ساتھ ہی ہم عوام کو مزید سہولیات فراہم کریں گے۔ پنجاب میں ماہانہ 100 یونٹس استعمال کرنے والوں کو مفت بجلی فراہم کرنے کے فیصلے سے متعلق وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا ماہانہ 100 یونٹس تک استعمال کرنے والے خاندانوں کے لیے بجلی کی مفت فراہمی کا اعلان نہایت خوش آئند ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے معاشی حالات بہتر ہوتے ہی عوام کو مزید سہولیات فراہم کرنے کا اعادہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ وفاقی حکومت عوامی سہولیات کے لیے کوئی کسر اٹھا نہ رکھے گی۔ عوام کی خوشحالی کے لیے ہم دن رات کوشاں ہیں۔ سپریم کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کی پنجاب اسمبلی کے منحرف ارکان کو پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دینے کے نقطے پر تیاری کر کے آنے کا حکم دے دیا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔
چیف جسٹس سپریم کورٹ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے پی ٹی آئی کے پنجاب اسمبلی کے منحرف اراکین کی الیکشن کمیشن کے خلاف اپیلوں کی سماعت کی۔ منحرف اراکین کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ پی ٹی آئی نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب کے لیے کوئی ہدایات جاری نہیں کی تھی۔ وزارت اعلیٰ کے لیے پی ٹی آئی کے امیدوار پرویز الہی نے انتخاب کے روز اجلاس کا بائیکاٹ کر دیا تھا۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ عمر عطا بندیال نے کہا کہ انحراف چھوٹی بات نہیں، یہ انسان کے ضمیر کا معاملہ ہے۔ سپریم کورٹ آرٹیکل 63(a) کی تشریح میں انحراف کو پہلے ہی کینسر قرار دے چکا ہے۔ جب آپ کی جماعت نے اجلاس کا بائیکاٹ کیا تو آپ نے شرکت کیوں کی؟ عدالت نے منحرف اراکین کو پارٹی پالیسی کے خلاف مسلم لیگ نون کو ووٹ دینے کے نقطے پر تیاری کر کے آنے کا حکم دیتے ہوئے کیس کی سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی۔ بھارت کی ایک نجی ایئر لائن کے طیارے کو فنی خرابی کے باعث کراچی ایئرپورٹ پر ہنگامی لینڈنگ کرنا پڑی۔ مزید احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ بھارتی ایئر لائن کی دہلی سے دبئی جانے والی پرواز نے کراچی میں ایمرجنسی لینڈنگ کی ہے۔ ایویشن ذرائع کے مطابق پرواز SG-11 میں پاکستان کی فضائی حدود میں فنی خرابی پیدا ہوئی تھی۔ بھارتی طیارے کے پائلٹ کے رابطہ کرنے پر انسانی ہمدردی کی بنیاد پر طیارے کو لینڈنگ کی اجازت دی گئی۔ ایویشن ذرائع کے مطابق بھارتی بوئنگ 737 طیارہ کراچی ایئرپورٹ پر بحفاظت لینڈ کر گیا ہے۔ ترجمان CAA کے مطابق بھارتی طیارے کے مسافروں کو ٹرانزٹ لاؤنج منتقل کر دیا گیا ہے۔ لاؤنج میں مسافروں کی خاطر تواضع کی جا رہی ہے۔ ترجمان CAA کا بتانا ہے کہ انجینئرز طیارے کے انجن کا معائنہ کر کے خرابی دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایئرکرافٹ انجینئرز کی رپورٹ کے بعد ہی طیارے کو پرواز کے لیے کلیئرنس دی جائے گی۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے نے جامعہ کراچی خودکش حملہ کیس کے سلسلے میں قلعدم قوم پرست تنظیم کے اہم دہشت گرد کو گرفتار کر لیا۔ مزید احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کراچی یونیورسٹی حملے میں ملوث گرفتار ماسٹر مائنڈ اور سہولت کار کو عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ عدالت نے ملزم داد بخش کو 16 جولائی تک کے جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق انسداد دہشت گردی کی عدالت میں کراچی یونیورسٹی میں چینی شہریوں پر خودکش حملہ کیس کی سماعت ہوئی ہے۔ پولیس نے گرفتار مبینہ سہولت کار اور ماسٹر مائنڈ ملزم داد بخش کو عدالت میں پیش کیا۔ پولیس نے عدالت کو آگاہ کیا کہ ملزم ہی LA اور BLF کراچی کا کمانڈر ہے۔ ملزم کراچی یونیورسٹی میں چائنیز اساتذہ پر خودکش حملے کا ماسٹر مائنڈ ہے۔ ملزم کراچی میں چینی شہریوں پر حملے میں سہولت کاری کا کام کرتا تھا۔ گرفتار دہشت گرد نے بارودی مواد اور بم بنانے کی تربیت بھی حاصل کی ہوئی ہے۔ پولیس نے MQM کے رہنما اور سابق وفاقی وزیر بابر غوری کو عدالت میں پیش کر کے ان کا 22 جولائی تک ریمانڈ حاصل کر لیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پولیس نے بابر غوری کو انسداد دہشت گردی کی عدالت کے منتظم جج کے روبرو پیش کیا۔ اس موقع پر عدالت کے اطراف سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔ پولیس بابر غوری کو موبائل کی فرنٹ سیٹ پر بٹھا کر لائی جبکہ انہیں ہتھ کڑی بھی نہیں لگائی گئی تھی۔ پولیس نے انسداد دہشت گردی کی عدالت میں موقف اختیار کیا کہ بابر غوری پر اشتعال انگیز تقریر میں سہولت کاری کا الزام ہے اور ملزم کے خلاف سائٹ سپر ہائی وے تھانے میں مقدمہ درج ہے۔ پولیس نے عدالت سے ملزم کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی جسے عدالت نے منظور کرتے ہوئے بابر غوری کو 7 روز کے جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ اس موقع پر بابر غوری کا کہنا تھا کہ میرے خلاف تمام الزامات بے بنیاد ہیں، انہیں مسترد کرتا ہوں، اگر الزامات میں سچائی ہوتی تو واپس نہ آتا۔ NCOC نے بقرعید کے سلسلے میں گائیڈ لائنز جاری کرتے ہوئے ہدایت کی ہے کہ کورونا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے ہدایات پر عمل درآمد ناگزیر ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ NCOC نے بقرعید کے سلسلے میں گائیڈ لائنز جاری کرتے ہوئے ہدایت کی ہے کہ کورونا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے ہدایات پر عمل درآمد ناگزیر ہے اور شہری عید الاضحیٰ کے دوران غیر ضروری سفر سے گریز کریں۔ گائیڈ لائنز میں خبردار کیا گیا ہے کہ نماز عید کے دوران رش سے کرونا وائرس پھیل سکتا ہے، اس لیے نماز عید کی ادائیگی کھلے مقامات پر کی جائے اور اس دوران کورونا SOPs پر عمل درآمد کیا جائے۔ گائیڈ لائنز کے مطابق فیس ماسک کے بغیر شہریوں کو عیدگاہ آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ رش سے بچنے کے لیے عیدگاہ کے متعدد داخلی و خارجی راستے رکھے جائیں۔ مساجد کے داخلی مقامات پر ہینڈ سینیٹائزرز کی موجودگی یقینی بنائی جائے اور شہری اس کا استعمال ضرور کریں۔ گائیڈ لائنز میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ بقرعید پر خاندان میں دعوتوں سے گریز کیا جائے۔ شہری عید خریداری کے لیے پرہجوم مارکیٹس میں جانے سے گریز کریں۔ مویشیوں کی آن لائن خریداری، قربانی کی حوصلہ افزائی کی جائے اور عید کے موقع پر اجتماعی قربانیوں کو فروغ دیا جائے۔ شہری رہائشی علاقوں سے باہر مویشی قربان کریں اور قربانی کے دوران کورونا SOPs پر سختی سے عمل کریں۔ صوبائی حکومتیں بھی عید پر کورونا کے حوالے سے عوامی شعور بیدار کریں۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد۔